العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے احسانوں میں سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم کو اپنے دین کے کاموں میں لگایا، ہم کو اپنے دین کے کاموں میں لگایا، ہماری توجہات اس کام کی طرف اللہ نے پھیر دی. یہ بہت بڑا احسان ہے. جیسے انصار مدینہ سے فرمایا تھا کہ تم اللہ کے احسان کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، پھر تمہارے اندر اللہ پاک نے الفت اور محبت ڈال دی اور تمہیں اس غلط طریقوں سے نکال کر صحیح طریقے پر اللہ نے ڈالا. یہ احسان اللہ تعالیٰ نے پر بتایا کہ تمہیں کام میں لگایا، ورنہ تم تو دشمنیوں میں اور اتنے آگے نکل گئے تھے، دوزخ کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. اللہ کی ترتیب ہے میرے دوست کہ اپنے بندوں کو نکال کر گمراہیوں میں سے، اپنی خواہشوں میں سے اللہ کے حکموں کی طرف اور آخرت کے بنانے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. پھر جو قدر کرتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو زیادہ دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایک خاص طریقے کی احتیاط پیدا کر دیتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. اور قدر نہیں ہوتی، جس کی قدر نہیں ہوتی، کوئی دوسرا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ نعمت چھینی جاتی ہے، اس کو محروم کیا جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی ناقدری کی، حالانکہ ان کے لیے بڑا احسان تھا کہ ان کے خاندان کا نبی ہے، ان کی زبان میں قرآن اترتا ہے، ان کی زبان میں وحی آتی ہے، ان کو حرم میں اللہ نے آباد کیا ہے، امن کی جگہ پر ہے، ان کو عزت دی ہے. ان سب چیزوں کو بھولا کر کے آپ کی دشمنی میں لگ گیا یہ خاندان، اور کوئی نہیں، دشمنی. تو جب انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تو فرماتی تھی اللہ نے ان کو ہٹایا وہاں سے اور انصار مدینہ کو لایا، اپنے نبی کی نصرت کی. چنانچہ انصار کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ملی. انہیں معلوم نہیں تھا، اور مینا کی راتوں میں وہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. کہاں کے لوگ ہیں؟ یثرب کے لوگ ہیں. مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب، وہ ممنوع ہو گیا کہ یثرب کے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور دعوت دی، اپنا مقصد سمجھایا تو وہ ان کی سمجھ میں آ گئے اور انہوں نے اسی وقت ایک دوسرے سے کہا کہ ہم تو پہلے سے سنتے آئے تھے یہودیوں سے مدینہ میں کہ آخر زمانے کا نبی ہوگا، حرم سے ظاہر ہوگا، اور ہم لوگ یعنی یہود کہتے ہم ان کی پیروی کریں گے، ترقی کریں گے، تو وہ ترقی کرے اس سے پہلے ہم ترقی کریں. لہذا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہم کو آپ کی بات ماننی ہے، آپ کے راستے پر رہنا ہے. تو فرماتی تھی کہ جب یہ قریش نے ناقدری کی تو اللہ نے قریش کو ہٹایا، وہ مخالفت میں ہی رہ گئے. مخالفت میں ہی ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں ان کی گئی. یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے کہ بجائے نیک کاموں کی توفیق کے اس میں پڑ جائے، مخالفت میں پڑ جائے تو دلوں میں ایک طرح کی آگ لگتی ہے اور وہ صلاحیتوں کو ختم کرتی ہے. یہ ان کو ان کے حصے میں آیا آخری تک.
تو اللہ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مدینے سے ان لوگوں کو لیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رابطہ کیا، اپنا تعلق قائم کیا اور وعدہ کیا. پھر اگلے سال آئے، پھر آئے، ان کا آنا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کے آدمی ہمارے پاس آ کر ہم کو دین سکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمر کو بھیجا. 1 سال وہ وہاں رہے اور ان کی تربیت ہوئی. تو فرماتے اس طرح انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ لایا اور ان سے کم کرایا. اور اللہ کی ترتیب ہے میرے دوست. وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو، کہ اللہ کے لشکر کو تو اللہ ہی جانتا ہے. کس سے کام لینا، کس کو ہٹانا، کس کو قریب کرنا، یہ اللہ کی اپنی ترتیب ہے. کس فوج سے کام لینا، ہاں تو کبھی مچھروں سے، کبھی اباگلوں سے، کبھی غریبوں سے. یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے اپنا کام لینے کا. جی ہاں، اللہ بہت غنی اور بے نیاز ہے. اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی بھی پرواہ نہیں. وہ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے سارے کام کرتے ہیں. اس لیے بندے کا کام ہے کہ اللہ کے ساتھ نیاز مندانہ اور عاجزانہ تعلق رکھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اس کی مدد کا، اس کی تائید کا. کہ اللہ کی مدد ہوگی، تائید ہوگی تو میرا کام چلے گا. میرے اندر کیا ہے؟ میرے اندر کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ کہ اللہ سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر آپ حضرات کو اس کام میں آگے کر دیا، اس کی سمجھ عطا فرمائی. یہ ایک بڑی نعمت ہو گئی. اس نعمت کو امانت سمجھنا ہے، اپنی قابلیت نہیں سمجھنا. کیا سمجھنا ہے؟ ایک امانت اللہ نے ہم کو دے دی اور وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ کے کرم سے ملی ہے. جی ہاں، جو کچھ ملتا ہے آدمی کو وہ اللہ کے کرم اور فضل سے ملتا ہے. اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کی طرف سے بات ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں بذکروا نعمت اللہ علیکم. انصار سے کہا کہ تم اللہ کے نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، پھر تم کو ہدایت ہو گئی، پھر تم نبی کی نصرت میں آئے. تو یہ اللہ کا احسان ہے. یہی معاملہ میرے دوستوں ہمارا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام میں دین کی مدد میں لگایا اور توفیق دی، مال بھی دیا، سمجھ بھی دی، صلاحیت بھی دی. اور وہ مال اور صلاحیتیں وہ اللہ لگوا رہا ہے. تو یہ احسان ہے. کس کا؟ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان. بعض لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے، دیکھو ہم مسلمان ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے اسلام کا احسان آپ پر جتاتے ہیں. اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، ان کو اسلام کی توفیق دی ہے. یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتاتے ہیں وہ اسلام لائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو اسلام دیا ہے. تو یہی معاملہ ہے ہمارا کہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. تو احسان کس کا ہے؟ احسان صرف اللہ کا ہے. پہلے سے ہی اللہ نے احسان جتایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے اپنا رسول بھیجا. تو یہ بڑا احسان ہوا ہے مومنوں کے حق میں. کیوں کہ مومنوں نے اس کو قبول کیا، غیروں نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ محروم ہو گئے. ہمارے لیے رسول آیا اور پھر ہم کو رسول سے جوڑا، ہاں رسول کے کام سے جوڑا. یہ بڑا احسان ہے. ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان. تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے.
کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ ہم کو کیسی کیسی غلط زندگیوں میں سے کھینچ کر کے آیا اور چلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ یہ دعا کیوں یا رسول اللہ؟ کیوں؟ فرمایا ام سلمہ دل پلٹ جاتے، دل پلٹ جاتے ہیں، اس لیے دل کے ثبات کی دعا ہے یہ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پہلے زمانے کے اکابر جو تھے وہ یہ دعا مانگتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ قرآن پاک میں ان کی دعا ہے۔ جو پکے تھے راسخین ان کو کہا تھا، وہ پکے تھے لیکن دعا یہ مانگتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے مولا ہمارے دلوں کو مت پلٹنا، کوئی حرکت ایسی ہو گئی، کوئی بے ادبی ایسی ہو گئی کہ پھر دل پلٹ جائے گا، چلو ہٹو یہاں سے۔ جی ہاں، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ ہدایت کے بعد وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا کرنا، یا رحمت سے مراد استقامت ہے کہ ہم کو استقامت عطا کرنا، ہم کو ثبات قدمی عطا کرنا، ہم حق ادا کرنے والے بنانا۔ استقامت و ثبات قدمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق ادا کرنے والے بنیں۔ اپنا حق مانگنا یہ دنیا ہے، اپنا حق مانگنا یہ دنیا ہے، حق ادا کرنا یہ آخرت ہے۔ جی ہاں، اپنا حق نہیں مانگا جاتا، اپنا حق نہیں مانگا جاتا، وہ اللہ دیں گے۔ انصار مدینہ سے فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ آئے گا کہ ابھی تو تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو، ایثار سے کام لیتے ہو، اپنا سب کچھ دیتے ہو، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تم کو پیچھے کریں گے، تمہارا خیال نہیں کریں گے، تو تم کیا کرو گے؟ تو فرمایا صبر کرنا، صبر کرنا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اتنے پرانے تھے اور ہم کو ہماری کوئی قدر نہیں، کہ نہیں، صبر کرنا، صبر کرنا، اور تمہارا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے محشر میں دلوا دوں گا۔ تو آخرت کی طرف متوجہ کیا، یہاں کوئی شیطان نہیں کرنی ہے، اپنا بدلہ آخرت میں لے لینا، لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو تو نظر دو باتوں پر کرنی ہے۔ ایک بات یہ کہ اللہ نے ہم کو اس نعمت سے نوازا، اس کی ابتدا اللہ نے کی ہے، کوئی مانگنے نہیں گیا تھا اللہ کے پاس، اللہ نے ہی ابتدا کی، اور ابتداً ہم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا۔ دوسری بات کہ اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری سے ادا کرنا ہے، امانت داری سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ کوئی قدر کرے کوئی قدر نہ کرے، مسئلہ اللہ سے متعلق ہے۔ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس کے شکر میں ہم کام کریں، شاکر بن کر کے کام کریں۔ ہاں، ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شاکی۔ شاکر جو ہوتا ہے وہ شکر کی کیفیت سے کام کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، میرے حصے میں یہ کام آیا ہے، ہاں اللہ ہی نے پہلے سے میرے لیے لکھا تھا، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو یہ تو شکر گزاری کی کیفیت ہے۔ اور ایک شکایت کی کیفیت ہے، شکایت کی کیفیت ہے، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، کہ شکایت کسی سے کچھ نہیں ہے، ہماری شکایت اللہ سے ہے، ہم جو کہیں گے اللہ سے کہیں گے، کسی سے کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، قول قرار ہوا
بايعنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں بات مانیں گے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ ولا اثرۃ علینا۔ 5 باتیں کہی کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانا کریں گے۔ کہ کس حال میں مانو گے؟ کہ اللہ غریب بناوے گا تو غریبی میں مانیں گے، اللہ مالدار بناوے گا تو مالداری میں مانیں گے، جی چاہے گا تو مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو مانیں گے۔ اور پانچویں بات یہ کہ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، کوئی ہم کو پوچھے تو بھی، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی ہم تو اپنا کام کریں گے۔ ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بلایا کہ یہ نہیں، ہمیں تو اللہ کا کام کرنا ہے۔ اس لیے یہ بتایا کہ بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اللہ غریب بناوے تو غریبی میں کام کریں گے، اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں کام کریں گے۔ کسی کام کا حکم ہوا، کسی کام کا طے ہوا، اس میں جی نہیں چاہ رہا کہ جی نہیں چاہے گا تو بھی کریں گے۔ کوئی کام ایسا ہے جس میں جی بھی چاہ رہا تھا تو بھی کریں گے۔ مسئلہ جی کی چاہت پر موقوف نہیں ہے، ہمارا جی چاہے تو بھی کریں گے، ہمارا جی نہیں چاہے تو بھی کریں گے۔ اور 5ویں بات، کوئی ہم کو پوچھے تو بھی کریں گے، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی کریں گے۔ لوگ ہم کو آگے کریں تو بھی پوچھیں گے، تو بھی کام کریں گے، کوئی ہم کو آگے نہ کرے پیچھے کرے یہ تو بھی کریں گے۔ یہ کام کرنے کا ان کا اسلوب ہے کہ مکمل اطاعت، کہ اطاعت جو ہے وہی جنت کا دروازہ ہے، اطاعت کے بغیر جنت نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اطاعت کی ساری شکلیں بتائی، غریبی، مالداری، جی چاہے جی نہ چاہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی ہم کو پوچھے، کوئی ہم کو نہ پوچھے، کوئی ہم کو آگے بٹھاوے، کوئی ہم کو پیچھے بٹھاوے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہم کو تو یا رسول اللہ آپ کی اطاعت کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت کامل، اور یہی اصل ہے۔ مذہب میں اطاعت اصل ہے، نام اصل نہیں ہے، فلانا ہے فلانا ہے نہیں، مذہب میں اطاعت اصل ہے۔ کس دلیل سے؟ اس دلیل سے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے صرف اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ لوگ ہمارے کہنے کی وجہ سے اس رسول کی اطاعت کریں۔ یہ رسول اللہ کی بات لایا ہے، اس لیے ہم اس رسول کی بات مانیں گے۔ مشرکین کہتا ہے یہ تو ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہے ہمارے جیسا، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ اللہ نے ان کو رسول بنایا تو ہم اس کی بات مانیں۔ یہ اصل ہے میرے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، مذہب کی روح جو ہے وہ اطاعت ہے۔ نبیوں کی بعثت اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوئی، کوئی تقاضا نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف اللہ اور رسول کی بات ماننی۔ تب اللہ تعالیٰ اطاعت کی وجہ سے ان کو اوپر رہیں گے۔ حضرت علی فرماتے تھے اپنے آدمیوں سے، دیکھو اطاعت نہیں کرو گے تو یہود نصارہ تمہارے اوپر مشدد ہو جائیں گے۔ اس لیے مذہب کی روح ہی
کہ باقی ساری رگیں ختم کٹ جائیں، کوئی رگ نہیں، کیونکہ جانور کی جب تک رگ نہیں کٹے گی وہ ہاتھ پاؤں پھینکے گا، اور جب اس کی رگیں کٹ گئی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ حلال ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اس طرح جتنی رگیں ہیں اندر وہ کٹنی چاہیے۔ صحابہ حیات صحابہ میں یہ سبق ہے کہ کوئی رگ نہیں، نہ کوئی میرا تقاضا ہے، نہ کوئی میرا نام ہے، نہ میرا کارنامہ ہے، نہ میرا مقام ہے، کوئی رگ نہیں، وہ سب رگ کٹ گئی۔ اس کو جاہلیت کی رگیں بتایا، اوروں کو جاہلیہ، جاہلیت کی رگیں، مال کی رگ، ملک کی رگ، عہدے کی رگ، خاندان کی رگ، قوم کی رگ، زبان کی رگ، رنگ کی رگ، یہ سب اوروں کے جاہلیہ ہیں۔ کہ ہم زبان ہے، ہمارا ہم رنگ ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہماری قوم کا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے ہم بندے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چلائی کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو، بس۔ کون کہاں کا ہے کہ کچھ نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم کے اولاد ہونے کی وجہ سے بھائی ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی کا درجہ ہوگا تو وہ اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہوگا۔ جتنا جس کا تقویٰ، جتنا جس کا پرہیزگاری، جتنی اس کی احتیاط اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، اس کے حقوق کی پابندی میں جتنی اس کی احتیاط، اتنا ہی اس کا اللہ کے ہاں درجہ ہے۔ کیونکہ تقویٰ احتیاط پیدا کراتا ہے مزاج میں، کہ وہ شکر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی قدم ادھر ادھر نہ ہو جائے، محتاط۔ وہ یہی اصل ہے دعوت کی محنت کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب یہ گڑے اترتی ہے تو آدمی محتاط بن جاتا ہے، شکرتا رہتا ہے، دبتا رہتا ہے، پیستا رہتا ہے۔ یہ اس کا ایک مزاج ہے، عبدیت کی شان پیدا ہوتی ہے، بندہ بن کر کے چلتا ہے کہ ہاں یہ ہضم ہوئی ہے بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے وہ جو کرنا ہے جو اللہ کرے، مجھے وہ کرنا ہے جو رسول کرے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، رسول کا حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، امت کا حق ہے کہ امت کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ یہ حقوق ہیں، یہ کیا ہیں کہ یہ حقوق ہیں، اللہ کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ اسی کی عبادت کی جائے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ کا تنہا اپنا حق ہے۔ رسول کا کیا حق ہے؟ کہ رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، زندگی کے تمام حالتوں میں آپ کا اتباع ہوگا، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، اس کے ہم پابند ہیں۔ یہ رسول کا حق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان بھی لائیں اور رسول کی سنت پر عمل نہ کرے، یہ پوشیدہ کفر ہے، یہ پوشیدہ کفر ہے کہ رسول کو رسول بھی مانے اور ان کی شریعت سنت پر نہ چلے۔ رسول کا حق ہے یہ کہ اس کی اتباع کی جائے، اتباع کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ فرماتے تھے اگر موسیٰ بھی میری موجودگی میں آ جائیں اور کوئی کا اتباع کرو گے تو کامیاب نہیں بنو گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی میرے زمانے میں اگر ہو جائیں، آ جائیں اور تم ان کی بات مانو تو تم کامیاب نہیں بنو گے۔ کیوں کہ اتباع جیسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کی معاشرت، تو یہ اتباع رسول کا حق ہے۔ امت کا کیا حق ہے
امت کا کیا حق ہے کہ امت کا حق یہ ہے کہ امت کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. ہر نبی نے کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، وانا لکم ناصح امین. حود علیہ السلام نے کہا وانا لکم ناصح امین، میں تمہارا ایک خیر خواہ ہوں اور امانت دار خیر خواہ ہوں. تمہاری خیر خواہی میں کسی غلط کی بنیاد پر نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. نبیوں کی دعوت قرآن شریف میں آپ دیکھو گے کہیں میں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. صالح علیہ السلام کہتے تھے کہ نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میں نے تو خیر خواہیاں کی ہیں لیکن تم خیر خواہوں کوئی پسند نہیں کرتے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو امت کا یہ حق ہے میرے دوستو کہ ہم امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں کہ ان کی بھلائی کس میں ہے، ہاں ان کی ترقی کس میں ہے. ان کے مالوں سے، ان کی جانوں سے، ان کی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. غریب ہو تو بھی اس کے ہمدردی، مالدار ہو تو بھی اس کے ہمدردی. جو جس حال میں ہے امتی کہ امتی کا حق ہی یہی کہ اس کی خیر خواہی کی جائے. اور اس کی خیر خواہی کی دو شکلیں. ایک خیر خواہی شکل یہ ہے کہ بھائی وہ حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کی، لیکن بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو دین ملے ہمارے ذریعے سے. ورنہ جیسا یہی فرماتے کہ بھائی غریبوں کی مدد کرنا، بھوکے کو کھلانا اور ننگے کو پہنانا یہ بے شک نیکی ہے، لیکن بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے. ہاں روٹی کپڑا تو اس کی ضرورت ہے اور دین اس کی زندگی کا مقصد ہے، وہ اس کو مل جائے. یہ اصلی ہمدردی ہے، ہمارے ذریعے سے اس کو دین ملے. یہ بڑی خیر خواہی، اور یہ خیر خواہی ہر حال میں کی جائے گی، سب سے کی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رگیں ختم کر دی کہ کوئی رگ نہیں یہ میری قوم کا ہے، یہ میری خاندان کا ہے، یہ اس کا ہے، اس کا ہے. کیونکہ یہ باطل کی رگ ہے. ایک ہی رگ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے بندہ ہے. بس اللہ کے بندے، اللہ کے بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے دین وہ لوگوں کو دینا ہے. اور جن کے پاس دین ہے ان سے دین سیکھنا ہے، اوپر والوں سے سیکھنا، نیچے والوں کو سکھانا. یہ نبوت کی تعلیم ہے، اپنے سے اوپر والوں سے سیکھو. یمن والوں نے کہا کہ تم لوگ دیندار ہو، تمہارے آس پاس کے لوگ جاہل ہیں، تم ان کو دین سکھاؤ. تو اوپر والوں سے دین لینا، نیچے والوں کو دین دینا، یہ اصل خیر خواہی اپنی بھی اور امت. دین کی بنیاد میرے دوستوں خیر خواہی پر ہے، اس لیے دین کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے، امت کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے. دین کے ساتھ خیر خواہی کیا؟ دین کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ دین کا نقصان ہو. انہوں نے سعید خان صاحب یہ سمجھا ہے کہ مجھ سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے کہ جس سے دین کا نقصان ہو. اس میں احتیاط کریں، میری وجہ سے دین کا کوئی نقصان نہ ہو. یہ دین کی خیر خواہی ہے. اور امت کی خیر خواہی یہ ہے کہ امت کی ہر حال میں خیر خواہی کی جائے. جو صحیح طریقہ زندگی کا اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پر پوری امت آ جائے. انبیاء کرام نے اپنے کاموں کو صبر سے کیا ہے. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. جی ہاں، اور کوئی مواد نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے کام کو کیسے کیا؟ صبر سے کیا. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کی تاریخ بتا کر یہ فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے نبی آپ ایسا صبر کریں جیسا وہ بڑے بڑے نبی صبر کرتے تھے. بڑے نبیوں میں نوح علیہ السلام ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ہوئے. یہ چار جو ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم نبی کہتے ہیں. 5 بڑے بڑے نبی، ان کی بڑے بڑے صبر ہیں.
نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا اور سارا سال روزہ رکھتے تھے. نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے. تو ان کی محنت، ان کی عبادت کتنے بڑے صبر پر ہے. سارا سال روزہ رکھتے تھے. وہ کام کرتے تھے دعوت کا. وہ لوگ ان کو مارتے تھے. صبر، کہ صبر کی بنیاد پر کام. حق کو صبر سے طاقت ملتی ہے، باطل کو اغراض سے طاقت ملتی ہے. صبر کرنے والے کی کوئی غرض نہیں. صبر کرے، صبر میں کوئی نقصان کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے، مصیبت کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے، خواہشات کے مقابلے میں بھی صبر ہوتا ہے. خواہش پوری نہیں کی صبر کیا. روزے کا صبر ہے کہ وہ خواہش کا صبر ہے؟ روزے کا کون سا صبر ہے؟ روزے کا صبر خواہش کا صبر. یہ اللہ کو سب زیادہ پسند. دل میں خواہش ہوئی لیکن صبر کرنا. اس لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ چلایا. شکایتیں ان کے پاس نہیں ہے، شکایتیں ان کے پاس نہیں، صبر ہے. شکایت نہیں، صبر ہے. ہاں، اللہ نے کوئی نعمت دی تو اس کا شکر ضرور کیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی. اس لیے میرے دوستوں، یہ کام پہلے ہماری تربیت کا ہے. اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرے، تربیت کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنے والے ہو جاتے ہیں. کام کو امانت سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ ہاں، کیونکہ حق کو امانت دار آدمی ہی سنبھالے گا. حق کی حفاظت کون کرے گا؟ امانت دار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے صفت امانت کی ظاہر ہوئی ہے کہ لوگوں نے آپ کو 40 برس تک امانت دار دیکھا اپنے ماحول میں. یہ آدمی امانت دار ہے، یہ آدمی سچا ہے. تو آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کتنے مدت؟ 40 سال. اس لیے کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ بات گھڑ کا ہے کہ نہیں. بات کیسے گھڑے گا؟ ہم لوگ 40 سال سے جانتے ہیں. تو حضور نے خود بھی فرمایا کہ میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں. وقت لبثت فیکم عمرا من قبلہ فلا تعقلون. میں نے تو تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں باتیں بنانے والا ہوں. 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امانت کے ساتھ. اور یہی بنیاد ہے کہ حق کو وہ لوگ سنبھالیں گے جو اندر سے امانت دار ہوں گے. کیونکہ حق امانت ہے. تو امانت کو تو امانت دار ہی سنبھالے. امانت کو کون سنبھالے؟ کہ امانت کو سنبھالنے والا کہ امانت دار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سب سے پہلے ظاہر ہوئی ہے. وہ سبق ہے ہم امت کے لیے کہ ہم اس کام کو امانت داری کے ساتھ سمجھیں گے، امانت داری کے ساتھ کریں گے، امانت داری کے ساتھ اس میں چلیں گے. اور امانت داری کا ظہور کہاں ہوگا؟ کہ اطاعت میں. امانت داری کہاں ظاہر ہوگی؟ اطاعت میں. کہ ہر حال میں بات ماننے والا ہے. کیوں؟ کہ میری یہ تو امانت ہے، میرے بات کا تو ہے نہیں، اس لیے مجھے اس میں مان کر کے چلنا ہے. تو امانت و اطاعت ان کا جوڑ ہے. جی ہاں، یہ امانت کو وہی سنبھال سکے گا جو 100% اطاعت کرنے والا ہو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اطاعت میں کامل ہوئے، ہر حال میں اطاعت کی. غریب ہوئے تو، مالدار ہوئے تو، جی چاہا تو، جی نہیں چاہا تو، کسی نے پوچھا تو، کسی نے نہیں پوچھا تو، آگے کر دیا تو، پیچھے کر دیا تو. اس سے کوئی نہیں. ہمارے سامنے تو یہ کمال ہے اس امانت کی حفاظت. یہی مزاج اصل ہے، یہی مزاج اصل ہے.
کام کرنے میں ہمارے یہ کام کرتے کرتے ہمارا مزاج بن جائے گا کہ میں تو ذمہ دار ہوں اس امانت کا، اللہ مجھے پوچھے گا۔ ذمہ دار کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے پوچھے گا، اس لیے یہ کام ملک اور مال اور ان طریقوں سے نہیں چلے گا، یہ تو امانت داری کے ساتھ چلے گا اور اخلاص کے ساتھ چلے گا۔ اخلاص کہ کچھ نہیں چاہتے سوائے آخرت کے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ آخرت چاہتے ہیں، ہم کام کریں گے اور اللہ ہم کو آخرت میں دے گا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ انصار مدینہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کو مدینہ لے جا رہے ہیں، آپ کی نصرت کریں گے اور ہر طرح نصرت کریں گے، تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی، دوسری کوئی بات نہیں ہے، جنت ملے گی، یہ سودا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم منظور ہے، جنت لینی ہے اور کام کرنا ہے، جنت لینی ہے، کام کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کام کیا نصرت کا، مہاجرین کو زمینیں دی، مال دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آنے والوں کی مہمانی کی، آنے والوں کو گھر بھی دیے، کھانا بھی دیے، سب دیے، یہاں تک کہ وہ انصار خود فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے۔ پھر جب حالات اچھے ہو گئے تو وہ زمینیں جو دی تھی مہاجرین کو، وہ زمینیں واپس آئی کہ ہماری حالت اچھی ہو گئی ہے، یہ آپ کی زمینیں لو، آپ کی دل واپس۔ اور انسان نے کہا کہ ہمارا قرار ہوا تھا کہ ہم یہ سب چیزیں لیں گے اور ہم کو جنت ملے گی، اب یہ چیزیں تو واپس آئی، تو وہ جنت وہ بھی واپس ہو جائے گی، وہ بھی واپس ہو جائے گی، یہ نہیں، وہ واپس نہیں ہوگی، یہ بھی لو اور جنت بھی لو۔ یہ اخلاص کی علامت ہے، یہ کہ بس جنت ہی لینی ہے اور کچھ نہیں لینا۔ تو جنت اللہ تعالیٰ اطاعت پر دیتے ہیں، اس پر دیتے ہیں اطاعت پر۔ یہ کس دلیل سے؟ اس دلیل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومن الطاعت ما تبلغنا به جنتک۔ اے اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ مجھے تیرے نافرمانی تک جانے نہ دے۔ دعا مانگی، مجھے اپنا خوف دے۔ کتنا خوف؟ کیونکہ بہت خوف ہو جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ کہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ مجھے تیری نافرمانی تک جانے نہ دے، مجھے اپنا یقین اتنا دے کہ میں حالات سے متاثر نہ ہو جاؤں، مجھ کو اپنی طاعت اتنی دے جو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ تو طاعت کی اتنی مقدار کہ جو کہاں لے جاوے، اتنی مقدار کہ مجھ کو اپنی طاعت کی اتنی مقدار دے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے، کیونکہ جنت میں لے جانے کے لیے سوائے اطاعت کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جتنی اطاعت اتنی ہدایت، جتنی اطاعت اتنی ہدایت۔ 100% اطاعت زندگی میں ہوگی تو 100% ہدایت زندگی میں ہوگی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے رسول کی تو ہدایت پاؤ گے، یہ بتایا۔ تو اگر 100% ہدایت ہے تو 100% اطاعت ہے تو 100% اطاعت ہی ہدایت کا دروازہ ہے، صحیح راستے کا۔ اطاعت نہیں ہوگا تو آدمی بھٹک جائے گا۔ اس لیے اطاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا ہے، اور ہر نبی اطاعت کے لیے ہی دنیا میں آتا ہے، کیونکہ یہی مذہب کی جان ہے، یہی مذہب کی جان ہے۔ اطاعت نہیں ہوئی پھر نفسانیت آئے گی، پھر نفسانیت آئے گی۔ جی ہاں، نفسانیت کے بعد تو گمراہی ہے۔ نفس کی ساری لائنیں گمراہی پر جانے کے لیے، حق
ایک تو اطاعت سے ملتا ہے، اس لیے اطاعت مانگی ہے کہ اللہ مجھ کو اپنی اطاعت اتنی نصیب کر کہ وہ اطاعت مجھ کو جنت میں اتار دے۔ جیسے مسافر کا ٹکٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اسٹیشن پر اور ٹھکانے کو اتارے، اتنا ٹکٹ ہوتا ہے مسافر کے پاس، نہیں تو کیسے اترے گا اپنی جگہ؟ تو مجھے اپنی اطاعت اتنی دے کہ میں جنت میں اتر جاؤں۔ اس لیے مذہب کی روح ہے میرے دوست اطاعت، ہاں، اسی کی مشق ہے، اسی کی محنت ہے، اسی کی مجاہدہ ہے کہ اپنے آپ کو حکموں کا تابع کرو، حکموں کے تابع کرو، اللہ کا حکم، رسول کا حکم اور اولو الامر کا حکم، کہ مشورے والوں کا حکم۔ مشورے والے حکم نہیں دیں گے، مشورے والے مشورہ کریں گے، کیوں کہ اس راستے سے خیر آتی ہے، مشورے کے راستے سے خیر آتی ہے، ہاں، کہ وہ بھی اطاعت کا ایک جز ہے، اطاعت کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مشورے کے تابع کرنا، یہ ایک سلامتی کا راستہ ہے، یہ سلامتی کا راستہ ہے، اس سے کام بھی سلامت رہے گا اور کام کرنے والا بھی نفس کی شرارتوں سے سلامت رہے گا۔ اس لیے کہ ان کو مشورے کے تابع، مشورے والے اپنا مشورہ امانت داری سے کریں گے، کام کی بھی خیر خواہی، امت کی بھی خیر خواہی، یہ ہمارے کام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی ہدایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صحابہ سے فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات کوئی کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے میدان میں مٹی اٹھا کر کے دشمنوں پر ڈالی، وہ 4000 دشمنوں کی آنکھوں میں گری اور وہ ان کی شکست ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، وہ مٹی جو ڈالی ہے آپ نے نہیں ڈالی، ہم نے ڈالی ہے۔ پھر صحابہ سے کہا کہ تم نے ان کو نہیں قتل کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے، تم کون ہوتے؟ تو نبی پر بھی نفی آئی، صحابہ پر بھی نفی آئی، تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، تم نے نہیں قتل کیا دشمنوں کو، ہم نے قتل کیا، تمہاری کیا طاقت ہے؟ میرے دوستوں، کام اللہ کی تائید سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ اور اللہ کی تائید کے لیے، کہ اللہ کی تائید کے لیے اللہ کی اطاعت ہے اور نیت کا اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی چیز مقصود نہیں ہے سوائے آخرت کی اور اللہ کی رضا مندی کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اس اخلاص کے ساتھ اگر بات ہوئی تو کام بنے گا، چاہے دیر ہو جائے سویر ہو جائے، لیکن کام بنے گا۔ اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت دیں گے۔ المخلصون ہم مصابیح الہدیٰ، کہ جو مخلصین ہیں، اخلاص والے ہیں، وہی ہدایت کا سراج ہے، کہ ان کے ذریعے سے ہدایت ملے گی، مخلصین کے ذریعے سے۔ اغراض والوں کے ذریعے سے فساد ہوگا۔ ایک مخلصین ہوتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے اللہ آخرت، ایک اغراض والے ہوتے ہیں کہ اغراض والے ہوئے تو پھر ان کے ذریعے سے حق نہیں پھیل سکتا، فساد ہے۔ دو یاد ہے، اس لیے اس کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے آخرت کو بنانا ہے اور کچھ، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا، آپس میں اچھا گمان رکھنا۔ اس کام میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام تو ایک دوسرے کی خوبی دیکھنے کا نہ ہے، خوبیوں کا لین دین ہے۔ ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے۔ اللہ نے امت میں بہت خوبیاں رکھی ہیں، امت میں بہت خوبیاں رکھی ہے، کیونکہ امت کو نبوت کے کام کے لیے باقی رکھا ہے قیامت تک، اور قرآن کا وارث بنایا ہے امت کو۔ یہ امت اللہ کی کتاب کی وارث ہے، جی ہاں، ان پر کتاب چھوڑی گئی ہے، اس لیے اس امت میں بہت صلاحیت ہے۔ اگر اس امت میں گنہگار بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، اور 20 والے بھی ہوں گے۔ 3 درجے بتائے امت کی کہ ہم نے اس امت کو قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اس امت میں ظالم بھی ہے، یعنی قرآن کا عمل نہیں کرتے، گناہ کرتے، اور 20 کے بھی ہیں،
کچھ لینا، کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، کچھ کام بھی کر لیتے ہیں. اور تیسری قسم وہ سابق بالخیرات ہے، وہ نیکی کام میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. یہ 3 طبقے امت میں ہیں اور تینوں وارث قرآن کے ہیں اور تینوں وارث جنت کے بھی ہیں. تینوں جنت کے وارث ہیں، وہ تینوں قرآن کے بھی وارث ہیں. اب اللہ جو معاملہ ہے تو اس امت کے اندر صلاحیت ہے، اس لیے ان کو اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. کوئی آدمی نکما نہیں ہے امت کا. جی ہاں، اس میں اللہ نے صلاحیتیں اور خوبی رکھی ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کی خوبی دیکھا کرو. ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے. میوات والوں سے فرماتے تھے تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. میوات والوں سے پہلا مولانا کا وہ پڑھا، سابقہ پڑھا. فرمایا تمہارے اندر 2 خوبیاں. وہ 2 خوبی کیا ہے؟ ایک سادگی، ایک جفا کشی. تمہارا 2 خوبیاں، ایک سادگی اور ایک جفا کشی. ہاں، بمبئی سے کلکتہ پیدل جاتے تھے وہ، جماعت 4 مہینے کی حضرت رمضان میں روانہ کرتے تھے. یہ جماعت جائے گی دہلی سے بمبئی. جی ہاں، پیدل. تو یہ لوگ چلتے تھے پٹری پر اور ہر گاؤں میں کام کرتے تھے. جی ہاں، کیونکہ جفاکش لوگ تھے. تو تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، ایک جفاکشی اور ایک سادگی. اور یہ بنیاد بنتے ہیں جفاکشی اور سادگی کی وجہ سے کام میں بڑی آمد تھی. تو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر رکھی. تو کہتے ہیں اچھا گمان کر ایک دوسرے کی خوبی دیکھو. اللہ نے کسی کو نکما نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں بنایا. اندر کچھ رکھا ہے، چاہے وہ ہم کو نظر نہ آئے. اس لیے ہمارے پاس دعوت ہے. کیا ہے؟ دعوت. ہم ہر ایک کو دعوت دیں، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ. دعوت کے ذریعے صلاحیتوں کو حق پر جمع کیا جاتا ہے. صلاحیتوں کو حق پر جمع کیا جاتا ہے. ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. صحابہ کرام میں بھی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. ان کی زندگی پڑھیں گے آپ تو ابو ہریرہ کے بارے میں کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے تلوار چلائی ہو. ملتا ہے نہیں. وہ میدانی آدمی نہیں ہے. میدانی آدمی دوسرے ہیں، لیکن ان کے پاس حدیث کا بڑا ذخیرہ ہے. علم کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہے. وہ علمی لائن کے آدمی ہیں. جمعہ کے دن کھڑے ہو جاتے تھے، ابھی خطیب آئے نہیں ہیں تو سناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی کریم نے یہ فرمایا، نبی کریم نے یہ فرمایا. جب تک خطیب نہ آئے ان کی حدیثیں چلتی رہتی تھی. جسے خالی ان کی تلواریں چلتی رہتی تھی، ان کی حدیثیں چلتی رہتی تھی. تو میرے دوستوں، امت میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ دعوت میں یہ ہے کہ ہمارا گمان ہر ایک کے ساتھ اچھا ہو. جب گمان اچھا ہوگا تو اس کی صلاحیت نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ بدگمانی ہوگی تو اس کی صلاحیت نظر نہیں آئے گی. وہ آپ کی نظروں میں، میری نظروں میں حقیر ہو گیا. جی ہاں، جب وہ حقیر ہو گیا تو اسے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ شمائل میں یہ بات لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دعوت دیتے تھے اس کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. یہ جانے دو. کیسا نام میں ایک آدمی آیا، اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ تیار نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا، پھر تیار نہیں ہوا، پھر سمجھایا، پھر تیار نہیں ہوا. کتنی دفعہ سمجھا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو، میں اسی گردن اڑاؤں. یہ مان نہیں رہا، لیکن حضور حضرت عمر کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور ان کو سمجھا لیں. اس کا نام تھا کیسان. کیسان کے معنی سمجھتا ہے.
تیرے عمر کی طرف توجہ نہیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور ایک میدان میں اپنی بعد میں اس کی زندگی اچھی گزری، ایک میدان میں وہ شہید ہو گیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھا، میں نہیں سمجھا، اللہ کے رسول کی کہ آپ کو سمجھائے دیں. تو دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر لگ جائیں گی. اسے کہہ دو کہ لوگوں پر محنت کرو، لوگوں پر محنت کرو. چیزوں پر محنت کرنا یہ بازار آباد کرنے کے لیے، لوگوں پر محنت کرنا دین آباد کرنے کے لیے. چیزوں پر محنت ہوگی تو بازار آباد ہو جائیں گے، نئی کوالٹی آئے گی بازاروں میں. اور لوگوں پر محنت کر رہے ہو کہ نئی شخصیتیں، نئے لوگ، نئی صلاحیتوں کے لوگ، مختلف طبقے کے لوگ دین پر آئیں گے. دعوت کے ذریعے سے صلاحیتیں دین پر لائی جاتی ہیں. یہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں. یہ دعوت کا مقصد ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے کام کو حسن ظن سے کرو. حسن ظن سے کرو. اللہ سے بھی اچھا گمان، بندوں سے اچھا گمان. حضور نے کیسان کو سمجھایا کہ مانے گا، مان گئے ہو. آپ نے اس وقت گمان نہیں بگاڑا کہ مانتا تو نہیں، چھوڑ دے دو کہتے تو قتل کر. جو مان گئے اور ایک مار کے شہید ہوا. اچھا گمان رکھو لوگوں کے ساتھ، مانے تو بھی نہ مانے تو بھی. اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان کرو. کبھی مدد دیر سے آئے گی، کبھی مدد جلدی آئے گی. اللہ کے ساتھ بھی گمان بگاڑنا نہیں ہے. کبھی مدد دیر سے آتی ہے تو کیا کرے، کام چھوڑ دیں نا. گمان آئے گی، بات والا ہے، حکمت کا تقاضا ہے. کبھی دیر بھی ہو جائے. اللہ سے اچھا گمان، بندوں کے ساتھ اچھا گمان. بندوں کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو ان کی خوبیاں نظر آئے گی، اور بدگمانی کی ہے تو ان کی خرابیاں نظر آئے گی. تو ہوتی خرابی تو ہر آدمی میں، جس آدمی کا چہرہ ہے اس کے پیچھے بھی ہے. دونوں باتیں ہیں نہیں، چہرہ اور پیچھ. جو کچھ خوبی نظر آئے گی وہ تو چہرے سے نظر آئے گی. پیچھے میں کیا رکھا ہے، پیچھے میں کیا رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں خوبی کو دیکھو. تو حسن ظن بنانا ہے تاکہ دین میں ترقی ہو. حسن ظن نہیں ہوگا تو بدگمانیوں سے، پھر بدگمانی کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ جب آدمی میں بدگمانی پیدا ہوگی تو وہ تعامل نہیں کرے گا. کہ میں نہیں جانتا یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے یہ جانتے. کیا بات ہو گئی کہ اس کو بدگمانی ہو گئی. تو بدگمانی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو تعاون ہو رہا تھا وہ تعاون کٹ جائے گا. حالانکہ حق جو ہے وہ تعاون سے پھیلتا ہے، باطل تعصب سے پھیلتا ہے. باطل کو تعصب سے طاقت ملتی ہے اور حق کو تعاون سے طاقت ملتی ہے. اس نے کہا کہ حق کا تعاون کرو، تعاون اور البر والتقوی. حق کا تعاون کرو ہر حال میں تاکہ حق کو تعاون میں طاقت ملے. حق کو طاقت ملتی ہے آپس کے تعاون سے، باطل کو طاقت ملتی ہے آپس کے تعصب سے. تعصب ہمارا نہیں ہے، منع ہے. یہ باطل کی رد ہے. ہم تو حق ہے، ہم اس کا ساتھ دیں. جب ہندوستان کی آزادی ہو رہی تھی اور ہمارے علماء آزادی میں کوشش کرتے ہندوستان انگریز کو نکالنے کے لیے، تو حضرت رحمۃ اللہ سبق پڑھتے مدینہ دیوبند میں حضرت فرماتے تھے ایک کتا بھی انگریز کو کاٹنے کے لیے جائے تو ہم کتے کا ساتھ دیں. کیوں؟ جب اس کو نکالنا ہے، وہ کتا کاٹنا گیا ہے تو ہم تو کتے کا بھی ساتھ دیں. یہ فرمایا کیوں؟ ہمارا مقصد ہے کہ یہ انگریز جانے جائے، وہ ہمارے مقصد میں مطلب کیا ہے، ہم اس کو ساتھ کتا انگریز کو کاٹنا گیا ہے تو کتے کا جائے یہاں سے. مطلب یہ ہے کہ مقصد میں جو بھی چیز، ہم مقصد کے مددگار ہیں کوئی بھی ہو. اس لیے ساتھ لینا بھی ہے، ساتھ دینا بھی ہے. دونوں آدمی ساتھ لینا بھی ہے، کیونکہ ساتھ لے لیں گے تو کام کیسے چلے؟ کام تو اجتماعی ہے، ہمارا کام اجتماعی ہے. تو ساتھ نہیں لیں گے تو اجتماعیت کیسے آئے گی؟ ساتھ لینے سے اجتماعیت آئے گی. حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو بہت لوگوں نے مسجد نبوی میں ہی آپ کی خلافت آپ کے حق پر بیعت کری. بعض لوگوں کو اشکال تھا، ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر حالانکہ وہ خلیفہ ہو گئے اور خلیفہ برحق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا تھا بیماری میں. یہ دلیل تھی کہ میرے بعد کام یہ سنبھالے گا. سب سے بات صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اس سے بڑا امت میں کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی بات لوگوں کو اشکال تھا کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں. تو حضرت ابوبکر ان کے گھر جاتے تھے کہ بھائی تو بھی بیعت کر لے, تو بھی سارے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے. ورنہ وہ تو حکم دے سکتے تھے کہ جو بیعت نہ کرے بغاوت کرے وہ قتل کرو. ہاں شریعت کے احکامات تھے کہ ان کے گھر جاتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی تم بھی سارے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم کیوں کٹے ہو؟ سب لوگوں نے بیعت کی مسجد. یہ اچھی بات ہے نظر. دیکھو بیعت تم کرنا مسجد میں آ کے کرنا تاکہ سب لوگ تمہارے بارے میں سمجھ جائیں کہ ہاں, ورنہ لوگ تمہارے بارے میں بدگمانی کریں گے. تو تم مسجد میں میرے ہاتھ میں بیعت کرنا تاکہ کوئی تمہارے ساتھ بدگمانی نہ کرے. اپنے ساتھیوں کو سنبھالنے کی بات. تو یہ سب چیزیں صحابہ کی سیرت میں ہیں کہ جس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور اجتماعیت پر ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں. حیات الصحابہ میں مستقل یہ بات ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں. ہم بھی ایک دوسرے کے لیے کیا کریں؟ دعا مانگیں. دعا مانگنا یہ خیر خواہ ہونے کی علامت ہے. ماں باپ بچے کے دعا مانگتے نہیں بنتے کیوں کہ وہ بچے کے خیر خواہ ہیں. خیر خواہی کی علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کام کے لیے دعا مانگی جائے کہ اللہ اس بھائی کا بھی بھلا کر دے, اس کا بھی بھلائی کر دے, اس کا بھی بھلائی کر دے, اس کی صلاحیت کو بھی ہم پر لگا دے. وہ ایک دوسرے کے لیے صحابہ کرام دعا مانگتے تھے. مستقل صحابہ حیات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے. ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا یہ خیر خواہی کی علامت ہے. دین کے ساتھ بھی خیر خواہی, امت کے ساتھ بھی خیر خواہی, کام کے ساتھ بھی خیر خواہی. ہاں دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے. خیر خواہی اسی کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. اللہ دلوں کو, ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نکال دے. ہاں نکال دیتے ہیں. کوئی بات پسند نہیں آئی تو اس لیے کہتے ہیں اپنے بارے میں چوکنا رہیں, اپنی غلطیوں پر متنبع رہیں کہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے. تنہائیوں میں استغفار کرنا, تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اپنے لیے, امت کے لیے, یہ کام کی ترقی کا ذریعہ ہے. اپنے لیے بھی معافی مانگے. جو معافی مانگے گا اللہ اس پر پردہ ڈالے گا. جو معافی مانگے گا اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ اس پر پردہ ڈالے گا اس کی غلطیوں پر. تو اپنے لیے بھی استغفار کریں اور امت کے لیے بھی استغفار کریں, اور کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. خطیب دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو ہماری کو مدد فرما, دین کی مدد فرما. جو دین کی مدد کرے اس کی مدد فرما, اور ہم کو لوگوں میں سے بنا جو دین کی مدد کرے. تو اپنے لیے بھی مدد کر, دین کے لیے بھی مدد مانگنی ہے, امت کے لیے بھی مدد مانگنی ہے کہ پوری امت کا رجوع اللہ تعالیٰ دین کی طرف کرے. اللہ تعالیٰ امت کو فتنوں میں سے نجات دے. اللہ تعالیٰ امت کو فتنوں میں سے نجات دے اور امت کو حق پر قائم فرما دے. اس لیے دعا بھی مانگنی ہے اور اس کے لیے میرے دوستوں محنت بھی کرنی ہے اور صلاحیتوں کی قدر کرنی ہے. یہ کہتے ہیں ہر ایک سے ملو, ہر طبقے سے ملو, ہر طبقے کے آدمی کو کام پر لاؤ, تاکہ اس کے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیت رکھی ہوگی. ایک ایک آدمی کیا کیا کام کرنے لگتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ صلاحیت والے آئیں. جب خالد بن ولید ایمان لائے خوش ہو گئے, خوش ہو گئے کیونکہ اس کی صلاحیت کا انتظار تھا. اور ہماری اتنی صلاحیت والا آدمی اس غلط راستے پر جا رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. تو کہ بھائی نہیں ہوگا تیری صلاحیت کی تو قدر ہو رہی ہے, تو ادھر بھٹک رہا ہے. تو پھر وہ آئے کہ تمہاری صلاحیت کا انتظار ہے, تو تمہاری صلاحیت حق کر لگے. تو ایسے میرے جو اللہ تعالیٰ نے امت میں صلاحیت رکھی ہیں, کوئی بندہ حقیر نہیں ہے, سب کے اندر صلاحیتیں. دعوت میں یہی بات ہے کہ صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے. صبر کے ساتھ یہ کام ہوگا, قدر کے ساتھ یہ کام ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی.